یہ ان آیات کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ شیاطین ہوتے ہیں یہ کن کے اوپر وحی کرتے ہیں، یہ جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں، ان کے رابطے ہوتے ہیں آپس میں، اور اللہ کی چھوٹ کا یہ ایک منصوبہ ہے۔ اور نیچے یہ تفسیر چھوٹی سی دی ہوئی ہے، اور اس میں نیچے لکھا ہوا ہے کہ مفتی تقی عثمانی نے محمود الحسن کی وہ تفسیر جو 2.5 پارے انہوں نے کی، پھر ان کی موت واقع ہو گئی، اور شبیر احمد عثمانی نے پایا تکمیل تک پہنچایا، اس کی پہلے صفحے کے اوپر، قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر شرک کا انجیکشن دے دیا محمود الحسن نے اور شبیر احمد عثمانی نے، اور اس کو پایا تکمیل تک آخر دم تک چھپوا رہے ہیں یہ تقی عثمانی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جو ترجمہ صحیح لکھا، لیکن تشریح کے اندر 5 نمبر دے کے اس کا حاشیہ چڑھایا محمود الحسن صاحب نے، اور شبیر احمد عثمانی نے اس کو آگے بڑھایا، اور تقی عثمانی صاحب نے اس کو اتنے خوبصورت پرنٹنگ کے اندر ڈال دیا تاکہ ہر طرف یہ بات پھیل جائے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے اور استعانت صرف اسی سے مانگنا ہے، لیکن اس کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر غیر مستقل جانتے ہوئے عارضی طور پر اگر ان سے استعانت ظاہری کر لی جائے تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے جو خالص کفر و شرک تھا اس کو توحید کے اندر کہتے ہیں، ڈال کے کہتے ہیں یہ بھی توحید ہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو پکارا جائے، اور مقبول بندے بتائیے نبی علیہ السلام سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کوئی عارضی طور پر غیر مستقل جانتے ہوئے یا علی مدد یا رسول مدد کے نعرے لگا دے تو یہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندوں، پھر ابو جہل کا کیا قصور تھا؟ مشرکین مکہ کا کیا قصور تھا؟ وہ بھی تو عارضی مانتے تھے، وہ بھی تو غیر مستقل مانتے تھے، مستقل تو وہ اللہ ہی کو مانتے تھے، کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اور نعرے لگاتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہے یا اللہ، ہم حاضر ہیں کوئی تیرا شریک نہیں ہے، مگر وہ جس کو تو نے خود بنا لیا، حالانکہ اس کا بھی تو ہی مالک ہے، اور جو کچھ اس کی ملکیت وہ بھی تیری ہی ہے، یعنی تو نے عطا کی ہے، اس کی عارضی حقیقی تو ہے۔ تو اس عقیدے کے اوپر چوٹ ماری گئی کہ یہ کافر اور مشرک ہیں، یہ اللہ کے باغی ہیں، یہ انکاری ہیں اللہ کے، اس نے کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا ہے، اس نے کسی کو عارضی طور پر بھی یہ اختیارات نہیں دی، ایک لمحے کے لیے بھی معجزانہ طور پر بھی اس نے کوئی صفت اپنی کسی اور کو نہیں دی ہے، کسی اور کو یعنی رکوع کرایا ہو، کسی اور کو سجدہ کرایا ہو، یا کسی اور کی پکار کے لیے تھوڑی سی ایک لمحے کے لیے اس نے اجازت دے دی ہو، شرک کو اس نے جائز قرار دے دیا ہو، کبھی نہیں ہو سکتا۔ انسانوں کو اللہ نے یہی حکم دیا کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، الا ایاہ، اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، اس کے علاوہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کو بھر دیا اللہ تعالیٰ نے اس توحید سے، تمام انبیاء کی یہی توحید، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر نبی جس دور کے اندر، جس علاقے کے اندر، جس ماحول کے اندر، وہ آزاد قوم ہو، دندناتی پھر رہی ہو قوم عاد کی طرح، سمود کی طرح، یا غلام بنی اسرائیل کی قوم جس طرح جکڑی ہوئی تھی زنجیروں کے اندر، غلامی کی جکڑی ہوئی زنجیروں کے اندر، یا عرب کی رگزاروں کے اندر یہ جو قوم تھی جن کی سب سے بڑا مسئلہ معاش کا مسئلہ تھا، غربت تھی، غربت۔ آج کہتے ہیں یہ معاشی لکیر سے پتہ نہیں نیچے آ گئے ہیں، ان کا یہ مسئلہ ہے، ان کے مسئلوں کا ایک ہی حل ہے کہ ایمان کی طرف آؤ، توحید کی طرف آؤ، رد شرک کرو۔ تم شرک اور کفر کو شیر مادر سمجھ کر چوستے ہو، اور پھر کہتے ہو تم اس کو مدینہ ریاست بنا دیں گے، اس کو ویلفیئر سٹیٹ بنا دیں گے، تمہارے اوپر اللہ کے عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے، تم اسی طرح ذلت اور خواریوں کے اندر رہو گے، غلاموں کے غلام رہو گے، تم کبھی حقیقی آزادی کی طرف نہیں جا سکتے ہو۔ ایک سے ایک بڑھ کر فریب کار آئے گا، تمہیں فریب دے گا،
نئے شکاری آئیں گے، پرانا جال لے کے آئیں گے، اور پھر تم اس کے اندر پھنسو گے اور تڑپو گے، اور تڑپنے کا لطف آ جائے۔ تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، کن کے پیچھے دوڑے جا رہے ہو؟ قوم کے لوگوں، میرے پاکستانیوں، میرے مسلمان بھائیوں جو شرک کے اوپر جم گئے ہو، آپس میں ایک دوسرے کو یہی نصیحت کرتے ہو کہ دیکھو شرک کو نہ چھوڑنا۔ بس شرک ان کے نزدیک اب توحید بن گئی، اور توحید ان کے نزدیک اب جو ہے وہ انتشار اور بغاوت اور بے دینی اور پتہ نہیں کیا کیا القاب دیتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں۔ جو ایمان کی دعوت دے، توحید کی دعوت دے، اس کو یہ اپنے اندر سے نکال دیتے ہیں۔ چاہے واٹس ایپ کا گروپ ہو اس کے اندر سے نکال دیتے ہیں، کوئی جماعت ہو اس کے اندر سے نکال دیتے ہیں، علاقے سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، فوج سے نکال دیتے ہیں، پولیس سے نکال دیتے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ غلط کہا ہے؟ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کسی محکمے میں اگر تم ہو، پولیس میں ہو، رینجر میں ہو، آرمی افسر ہو، تو اس کی طرح دعوت دیکھو، اگر تمہیں نہ اپنے اندر سے نکال دیا تو مجھے کہنا۔ یہ بالکل میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بات کرتا ہوں، اور اس طرح کا کیس ہوا ہے، خود میرے ساتھ ہوا ہے۔ بالکل کیا دعوت دی تھی میں نے 7 پنجاب ریجمنٹ میں؟ یہی دعوت تھی، الہکم الہ واحد۔ تحقیق کر لو ذرا، تھوڑا سا تحقیق تو کرو، ابھی تو وہ لوگ بھی زندہ ہیں، کیا معاملہ ہوا تھا۔ اور وہاں جس طرح آج کل یہ مسئلہ اٹھا ہوا ہے کہ کسی اگر فوج کے کسی ایک ایسے آدمی کے اوپر تنقید کی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے ادارے کے اوپر تنقید ہے، اس کالی بھیڑ کے اوپر تنقید ہے۔ اسی وجہ سے فوج کے اندر کچھ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، ان کا کورٹ مارشل کیا جاتا ہے، ان کا جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو وردی پہن لے اور جو وہاں پی ایم اے سے پاس آؤٹ ہو جائے وہ بالکل دودھ کا دھلا ہو جاتا ہے، اب اس سے غلطی سرزد ہو ہی نہیں سکتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں ایک کالی بھیڑ کا ذکر کر رہا ہوں، 7 پنجاب ریجمنٹ کا جو کمانڈنگ افسر تھا کرنل نجم الحسن ملک، اب ریٹائر ہو گیا ہے، کرنل ریٹائر ہوا ہے۔ یہ کالی بھیڑ تھا، اس نے وہ نقصان پہنچایا آرمی، پاکستان آرمی کو، اور ایک آرمی افسر کو اور اس کے گھرانے کو اور اس کی فیملی کو۔ تحقیق تو کرو، صرف اتنی تحقیق کرو کہ 7 پنجاب ریجمنٹ سے جو ہے یہ 1987 کے شروع میں یہ لانس نائک ملک جان کو اور عصمت اللہ کو کیوں نکالا گیا تھا، اور آرمی افسر ارشد کو کیوں نکالا گیا تھا، ان تینوں کو کیوں نکالا گیا تھا۔ تھوڑی سی تحقیق کرو، ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ لیکن کون کرے؟ ان کو ڈر ہی نہیں ہے اللہ کا، خوف ہی نہیں ہے ان کو اللہ کا۔ یہ سمجھتے ہیں ہمیشہ اسی طرح بینڈ بجتے رہیں گے، ہمیشہ اسی طرح سلوٹ ہوتے رہیں گے، ہمیشہ اسی طرح عوام ان کو زندہ باد کے نعرے لگاتی رہے گی، ان کو اپنے کنٹینروں کے اوپر اٹھاتی رہے گی، اور ان کو ممبر اور محراب کے اوپر چوگے پہناتی رہے گی ان کو، اور ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ کیونکہ مفتی صاحب ہے نا جی، مفتی جو بن گئے، خطیب ہے نا، ان کو کون پوچھے گا؟ نہ ان کا آڈٹ ہو سکتا ہے، نہ ان سے سوال ہو سکتا ہے۔ یہ مٹھو چند دنوں کی بات ہے، مرنے کے ساتھ تمہاری وہ کھال اتاری جائے گی، یہاں سے ہتھوڑے مارتے ہوئے فرشتے جب لے کے جائیں گے۔ چاہے صدر پاکستان ہو، تمہیں ایمان عقیدے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے بڑے صحافی ہو، سینئر صحافی اینکر ہیں جی، باقی ہر خبر کے اوپر نظر، ہر خبر کے اوپر نظر، اور ان کی نئی نظر جاتی ہے تو یہ جو مزار پوجے جا رہے ہیں، مندر پوجے جا رہے ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، عرس اور میلے ہو رہے ہیں، یہ کیک کاٹے جا رہے ہیں، ہر سال شرک کی سالگرہ مناتے ہیں، اور 11ویں ہر مہینے کرتے ہیں، اور 10 محرم کو سبیل لگتی ہے کفر شرک کی، اور گھوڑے کی پوجا ہوتی ہے۔ یہ ان کو نظر نہیں آ رہا، ان کی آنکھوں کے اوپر کفر شرک کی چربی چڑھی ہوئی ہے۔ تو ٹھیک ہے، نہ کرو، نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، تم شیطان کی بندگی میں لگ گئے ہو، جمہوریت کی بندگی میں لگ گئے ہو، کوئی بریلویت کی بندگی کر رہا ہے، کوئی دیوبندیت کی بندگی کر رہا ہے، کوئی اہل حدیثیت کی بندگی کر رہا ہے، کوئی صوفیزم کا دل دادا ہے، کوئی مزاروں کے اوپر اس میل کو چاٹ رہا ہے، پھول چڑھا رہا ہے، دیکھیں کھا رہا ہے۔ کرتے رہو میاں، چند دنوں کا معاملہ ہے، نہ مانو توحید کو، شرک کے اوپر ایک کر لو۔ تم سمجھتے ہو تم اللہ کو ہرا دو گے، اللہ کو عاجز کر دو گے، اللہ کے فیصلوں کو تبدیل کر دو گے، چند دنوں کا معاملہ ہے، تمہاری وہ درگت بننے والی ہے، جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے، بے قرار ہے وہ، کب یہ آئیں گے اللہ کے باقی شرک کرنے والے نافرمان۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک اس شرک سے جو ایک میں نے مثال آپ کو دی ہے، یہ محمود الحسن کا عقیدہ، جس کو شبیر احمد عثمانی نے آگے بڑھایا ہے، اور تقی عثمانی نے اس کو بہترین جلد کے اندر پرنٹنگ کرایا ہے۔ اللہ کے بندو، کیا اتنا بھی مطالبہ آپ سے اللہ نہ کرتا؟ کیا اتنا بھی مطالبہ آپ سے اللہ نہ کرتا کہ اتنی بات کہہ دو کہ اللہ کی بات سچی ہے؟ اللہ نے جو طریقہ بتایا دعا مانگنے کا، سورہ فاتحہ، اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کو کہہ رہے ہو، ایاک کا جب کہتے ہو، یا تجھ سے مدد مانگتا ہوں،
تیری عبادت کرتا ہوں. بتاؤ یہ تجھ سے اور تیری جب کہتے ہو خیال کرتے ہو تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے یا کوئی اور ہوتا ہے؟ اتنی بات پر آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، کتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، بڑے بڑے مفکر اور شیخ الاسلام کے القاب ان کے دیکھیے. طاہر القادری، طارق جمیل، تقی عثمانی، ڈاکٹر اسرار، اعلی حضرت، ابو الاعلی، ان کی تفسیریں دیکھو، ان کے شرک دیکھو، اور اللہ کی وہ بات پوری طرح ان کے اوپر فٹ آ گئی. سورہ یوسف کی 106 نمبر آیت، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اکثریت اس طرح اللہ کو مانتی ہے، ساتھ ساتھ شرک بھی کرتی ہے. دعوے ان کے بڑے بڑے جتنے مرضی ہو نعرے لگائیں توحید کے، ایمان کے. مالک فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اعلان تو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں. مالک فرماتا ہے اپنا یہ ایمان اپنے پاس رکھو، بے ایمانو، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، توحید کے اندر شرک کے ملاوٹ کرتے ہو، اور کہتے ہو یہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو عالم الغیب ثابت کر رہے ہیں، اور واسطے وسیلے ثابت کر رہے ہیں، مردوں کا سننا ثابت کر رہے ہیں، حیات النبی فی القبر ثابت کر رہے ہیں. اور اب ایک نئے اٹھے دعوت القرآن والے تفسیر لکھی ہے، اور رکوع اور سجدے ثابت کر رہے ہیں کہ نبی کو سجدہ کرتے تھے. یہ پہلی امتوں میں کہتے جائز ہوتا تھا. اچھا، پہلی امتوں میں شرک جائز ہوتا تھا؟ دماغ نہیں کہ تمہارا کام کر رہا ہے. سجدے کرنے والوں کے اوپر تو نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی تھی، اور یہود و نصارہ کے اوپر، لعن اللہ الیہود و نصارہ اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا. اللہ کی لعنت ان یہود و نصارہ کے اوپر. اور وجہ کیا ہے؟ اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدا. اللہ کے نیک بندوں کو اور انبیاء کو انہوں نے سجدے کرنے شروع کر دیے تھے مرنے کے بعد ان کی قبروں. ظاہر سجدہ کس کو کیا جاتا ہے؟ اس جسم کو جو اس کے اندر دفن ہے. تو جب دفن کرنے کے بعد اس کے اوپر سجدہ نہیں ہے تو زندگی میں اس کے سامنے سجدہ ہو سکتا ہے؟ تمہاری مت ماری گئی ہے، سر پھرے. یہ لکھ دیا. اس سے پہلے ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر یہ شرک لکھ دیا، اور یہ دعوت القرآن کے اندر محمد حنیف نے شرک لکھ دیا. سارے ایک ہی لائن میں کھڑے ہو گئے، ایک کٹہرے میں، چاہے یہ محمود الحسن ہو، شبیر احمد عثمانی ہو، تقی عثمانی ہو، محمد حنیف ہو، سارے انہوں نے اللہ کے دین کا راستہ روک دیا. اس کا جو ہے پھیر دیا، رخ پھیر دیا بندوں کی بندگی کی طرف. تو ان سے بہت بڑی بھاری بوجھ لے کے جا رہے ہیں. کتنے انسانوں کو اپنے پیچھے انہوں نے گمراہ کر دیا. تو ان کی نشاندہی بہت ضروری ہے. اللہ کا یہ مطالبہ ہے کہ تم اتنی بات کہو کہ میرے مالک کی بات سچی اور ان مولویوں کی بات جھوٹی. انہوں نے جھوٹ پھیلایا ہے، تفسیروں کے اندر شرک کو بھر دیا. دوا لائے ہیں، زہر ملا کے لائے ہیں. یہ ہوا ہے. یہ وہ کھیتی ہے جو اپنی باڑ کو کھا گئی. یہ وہ معالج ہیں، یہ وہ حکیم ہیں جنہوں نے اپنے مریض کو اپنے ہاتھوں سے شرک کا انجیکشن دیا ہے، زہر کا انجیکشن دیا ہے. بتاؤ ان کو کون بچائے گا ایسے مریضوں کو جس کا ڈاکٹر خود اس کو شرک کا انجیکشن دے اور زہر کا انجیکشن دے. یہ ہوا ہے آج امت مسلموں کا. یہ مسئلہ ہے، نمبر 1 مسئلہ ہے. جب تک اس مسئلے کو نہیں سمجھا جائے گا کوئی خیر اس امت کے اندر نہیں آ سکتی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. لیکن جتنے مرضی جلسے کرو، جلوس کرو، جتنی مرضی قسمیں کھاؤ، اور جتنا مرضی سبز باغ دکھاؤ اس قوم کو، تمہیں مرنے کے ساتھ تم فارغ ہو جاؤ گے. جو اس سے پہلے عرس اور میلے کرنے والے، روٹی کپڑے اور مکان کی لالچیں دینے والے، سونے کے دروازے لگانے والے، سہانے خواب دکھانے والے، اس سے پہلے بڑے بڑے فریبکار آئے ہیں. آپ تو بہت چھوٹے ہیں، چونگڑے ہیں آپ ان کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.